بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا 11واں باب ہے قرب الہی۔ مرکزی نکات: آیات قرب الہی، ہر عمل اور ہر حالت کا گواہ، ہر شے کا نگہبان، احساس معیت کی مثالیں، مراقبہ، احادیث قرب الہی، ہر چیز اور ہر حال کا علم، احساس معیت کے فوائد، خشیت پیدا کرنے کی تدبیریں، معیت کے انداز، تقاضے اور نتائج۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مختلف صفات کا بیان ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے اپنے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ذیل میں مختلف اسماء الہی سے متعلق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر غور فرمائیں۔ نیک بندوں کو قرب الہی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ البقرہ 186۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ احادیث شریفہ میں بھی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب اور ساتھ ہونے کا احساس دلایا گیا ہے۔ فرمایا، سفر میں وہ مسافر کے ساتھ ہیں اور وطن میں وہ اہل خانہ کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ ترمذی 3438۔ اے اللہ، سفر میں آپ میرے ساتھی اور اہل و عیال میں آپ میرے جانشین اور بدل ہیں۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بحری یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا اور قریب ہے، اس کا نام برکت والا ہے اور اس کی شان بلند ہے۔ بخاری 2992، مسلم 2704۔ متعدد آیات میں ہر شے اور ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حاضر و شہید ہونے اور ہر حال پر گواہ ہونے کو یاد دلایا گیا۔ فرمایا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ یونس 61۔ تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو، جو قرآن کا حصہ بھی تم تلاوت کرتے ہو اور جو عمل بھی تم کرتے ہو، ہم ضرور تم پر نگران اور گواہ رہتے ہیں جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ تنہائی اور زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کا احساس دلایا گیا۔ فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ النساء آیت نمبر 1۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت، بصارت اور علم کی صفات کو بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ذہن نشین کروایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ الحدید آیت 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ اسے دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ الم یعلم بأن اللہ یری۔ العلق 14۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا۔ الطور 48۔ آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے کیونکہ بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ جان لو تمہارے جی میں جو کچھ ہے اسے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے بچ کر رہو۔
سورہ بقرہ 235۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، الانعام 59۔ کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ المجادلہ آیت نمبر 7۔ کسی تین کی سرگوشی ہو تو ضرور چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، اور کسی 4 یا 5 یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں میں سرگوشی ہو تو وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت کو بڑی بلیغ مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالی چٹان پر رینگنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے رینگنے کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر مخلوق کو پیدا کیا وہیں ہر ایک کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اپنے اولیاء کو گناہوں اور ہلاکتوں سے بچاتے اور ان کے اعمال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، سبا 21، اور تمہارا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ارشاد نبوی ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ترمذی 2440۔ اللہ کا دھیان رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا دھیان رکھو، تم اسے اپنے روبرو پاؤ گے۔ علم کی حد تک تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، مگر یہ چیز ذہنوں میں حاضر نہیں رہتی اور دلوں میں ہر وقت اس کی کیفیت موجود نہیں رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال جدا تھا، ان کو معیت الہی کی یہ کیفیت نبی علیہ السلام کی پہلی ملاقات میں ہی حاصل ہو جاتی تھی۔ آج 1400 سال بعد کا دور ہے۔ آج کوئی یہ کیفیت حاصل کرنا چاہے تو اسے محنت کرنا پڑے گا، اسے چاہیے کہ ذکر اور مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں فرمایا المراقبۃ ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ ناظر الیک۔ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ ذکر و مراقبے سے باطن کی گندگی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ایسی جم جاتی ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد طبیعت کا حصہ بن جائے۔ یہ کیفیت فنائیت کہلاتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تخلیہ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، انسان ساری دنیا سے ہٹ کٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگوں کی عادت خلوت میں بیٹھنے کی نہیں ہے، ان کو باتوں کا چسکا ہوتا ہے اور چپ رہنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ ماہرین تربیت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ ظاہری حواس کو جب انسان بند کر لیتا ہے تب اس کے باطن کے حواس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چشم بند وہ لب ببند وہ گوش بند، گر نہ بینی سر حق برما بقند۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ 208، کہ تم پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، یعنی سرتاپا گناہوں کی ذلت سے نکل جاؤ۔ گناہوں سے بچنا تب ہی آسان ہے جب دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے گا۔ امریکہ میں چوری کا سد باب۔ یورپ و امریکہ اور جدید مارکیٹوں میں بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، لوگ وہاں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر پڑی کسی چیز کو اٹھا کر جیب میں نہیں ڈالتا، وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کافر، دغاباز اور حریص ہونے کے باوجود وہاں چوری کی جرات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ کا اتنا ڈر لگا ہوتا ہے، تو جس بندے کو یہ استحضار نصیب ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں کی جرات کیسے کرے گا؟ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس پر ویسی ہی سوچ غالب آ جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب تخلیہ اور اعتکاف کی حالت میں بیت المقدس میں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن ان کے پاس پھل دیکھے تو پوچھنے لگے انا لکی ھذا، یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اونچی شان والے ہیں، مگر چونکہ وہ عوام سے مل کر آ رہے ہیں تو ان کی سوچ اسباب کے تحت تھی، اور مریم چونکہ تخلیہ میں تھی تو توجہ اسباب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔
وہی حضرت مریم جب گھر میں رہنے لگیں اور فرشتے نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی تو کہنے لگی مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں نے نہ نکاح کیا ہے اور نہ گناہ کیا۔ مشائخ تربیت یہی فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت تخلیے میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر گزاریں۔ جن فکروں نے ہمیں بوڑھا کر دیا ان کو نکال پھینکیں اور دماغ کو خالی کر کے اپنے مولا کی یاد میں لگا دیا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوگا تو ایمان مضبوط سے اثبت ہوتا چلا جائے گا۔ معیت الہی کا دھیان افضل ایمان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ آج ہر کوئی جو گناہوں اور وسوسوں میں مبتلا ہے ان کا اصل سبب فکر کی گندگی ہے، اور فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر دلوں کی شفا ہے۔ جس کو معیت الہی کا ہردم دھیان ہو جائے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے جو بندہ بھی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور مومنوں کے دلوں کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں محبت اور رحمت کے ساتھ۔ وکان اللہ تعالیٰ بکل خیری الیہ اسرع، اور اللہ تعالیٰ ہر بھلائی تیزی سے اسے عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تربیت کے لیے ایک بچے کو 2-4 تھپڑ لگائے۔ وہ رو کر کہنے لگا حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دے۔ فرمایا وہ خدا کے بندے میں تجھے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مار رہا ہوں۔ معلوم ہوا ان کا غصہ کے وقت بھی کسی کو مارنا اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو پچھاڑا، قریب تھا کہ اسے آپ قتل کر دیتے۔ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ فوراً ہٹ گئے۔ حیران ہو کر اس نے پوچھا آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ فرمایا میرا عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عہد خلافت میں ایک گھر سے رات میں گزر ہوا۔ اس میں سے آواز آئی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرنے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے، اس لیے میں نہیں ملاتی۔ بوڑھیا کہنے لگی امیر المومنین کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا اماں امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کے تقوی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی بہو کے طور پر پسند فرما لیا۔ یہی لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ ایسے ایمان کی تاثیر اللہ تعالیٰ نسلوں میں چلا دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے جنگل میں ایک چرواہے سے کہا ایک بکری ہمیں دے دو اور تم بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ اس نے کہا یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں۔ فرمایا اتنی بکریوں میں ایک بکری کا تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ سنا تو کہنے لگا فَإِنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا ذکر کی محنت نہ کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا دھیان اور احسانی کیفیت مجھے حاصل ہے؟ ہزاروں میں ایک نہیں دکھا سکتے، اور ذکر و اذکار کرنے والے ایسے کتنے بندوں کو پیش کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی ذلت سے محفوظ کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل ذکر کی ایک مجلس میں ایسی باتیں سنائیں کہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس تمام ہنسی کے دوران ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا؟ اپنوں کی مجلس تھی اس لیے فرمایا اس دوران میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا۔ معیت الہی کی کیفیت جسے حاصل ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود وسوسوں سے پاک نماز ادا کرتے تھے۔ قرب و معیت الہی سے استفادہ کی صورت ہے۔ نمبر 1 آنکھ بند کر کے سوچیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے نعمت کے عمل کو تصور کی آنکھوں سے دیکھیں، اے اللہ میرے منہ میں نوالے میں نہیں آپ ڈال رہے ہیں، میرے منہ میں نوالا میں نہیں آپ ڈال رہے ہیں، پانی آپ مجھے پلا رہے ہیں۔ قول ابراہیمی ہے الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اس طرح جذبہ شکر اللہ تعالیٰ سے محبت، حسن ظن اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔
مراقبہ کرے، یعنی اس کا دھیان کرے، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں، میرا ظاہر بھی باطن بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ یہ احساس قرب دل میں زبردست خوشی، انسیت و فرحت پیدا کرتا ہے، اور یہ سرور مومن کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں لگائے رکھتا ہے۔ محنت و مجاہدہ اور اطاعت و عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اس لیے مراقبہ دل کا سب سے بڑا اور اہم عمل ہے۔ معیت الہی کے دھیان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل میں حسن و جمال پیدا کرے، کیونکہ وہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں۔